10 سال گالیاں پتھر. جب آپ تھک جاتے تو باہر چچا سینے سے لگاتے اور اندر حضرت خدیجہ آپ کے زخموں کو سہلاتی. اللہ نے 10 دن کے وقفے سے دونوں سہارے اٹھا لیے، چچا کا سہارا بھی اٹھا لیا اور بیگم کا سہارا بھی اٹھا لیا. اس کے بعد قریش مکہ نے جو ستانا شروع کیا تو آپ کہتے ہائے چچا تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی. ما اسرع ما وجدت فقدک یا عم. اے چچا آپ کے جانے کی کمی بہت جلدی محسوس ہونے لگی. راستے مکے کے بند ہو گئے. بند کیا کروں، کہاں جاؤں، دو جہان کے سردار کہاں جاؤں. یہی دنیا کا دستور ہے، امتحان ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا چلو طائف چلتا ہوں. کوئی 50 کلومیٹر کا سفر پیدل. زید بن حارثہ انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا. میرے نبی نے خود فرمایا مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچا طائف والوں سے. پتھر مار. میں پچھلے سال عمرے پر گیا، وزٹ ویزا. میں ایک مقامی طائف کے آدمی کو لے کر خاص طور پر چونکہ وہ جگہ عام پتہ نہیں چلتا، میں وہاں پہنچا جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے اور جہاں آپ بے ہوش ہو کر گرے تھے اور جہاں زید بن حارثہ غلام نے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹایا تھا. وہ ساری جگہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا. آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں، کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی. میں ایک چھت پہ چڑھ گیا. وہ چھت پہ چڑھ کے میں ساری وادی اور سارا منظر دیکھ رہا تھا اور 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جسے میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی محمد کہے، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراجا منیر، کبھی رحمۃ للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیر و نذیرا. کبھی عزیز کہے، کبھی رؤوف کہے، کبھی رحیم کہے، کبھی حریص علیکم کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے. اور اس وادی میں لوہ لوہان اتنے پتھر پڑے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. زید بن حارثہ نے اٹھایا، دوڑ لگائی. پیچھے طائف والے، آگے عتبہ کون ہے؟ بن ربیعہ. یہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں کافروں کا لشکر کا سردار. ابو جہل نہیں تھا، عتبہ بن ربیعہ لشکر کا سردار، سپہ سالاری، اتنا بڑا دشمن کہ بدر میں جھنڈا لے کر آنے والا. حضرت زید کو کچھ نہیں سوجا، اسی کے بعد میں گھس گئے اور جا کر آپ کو لٹایا. آپ نیم بے ہوشی میں تھے تو جان کے دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا میرے نبی نے دکھ اٹھایا ہے. اور آج کی امت کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے. کیا بوڑھا کیا جوان، کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ، کیا مرد کیا عورت، کیا بڑا کیا چھوٹا، اور ہر وار میرے نبی کے سینے پر ہے. جھوٹ کے وار، ظلم و ستم کے وار، رشوت کے وار، ناچ گانے، فحاشی عریانی، آوارگی، بے پردگی، ننگا پن، قتل و غارت، فرقہ واریت، یہ سارے تیر میرے نبی کے سینے میں اتر رہے ہیں. یا یہ وہ نبی ہیں ہر مرتے ہوئے ہر شخص اپنی اولاد کو پکارتا ہے. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پکارا. میدان محشر میں ہر شخص نفسی نفسی کہے گا، میرے نبی نے امت کو پکارا ہے. اے عتبہ رونے لگا، کہنے لگا ہائے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا بھی تھا. اور ایسا قریشی خون، رشتہ قریب کا تھا کمبخت کا، ایسا خون جوش میں آیا. پلیٹ اٹھائی اور انگور توڑ کے پلیٹ میں ڈالے. خود نوکر سے نہیں کہا، خود. اور پلیٹ سجا کر جاتے ہوئے شرم آئی، اپنے نوکر کو بولا عداس کا، عداس یہ لے جا. اور وہ جو زخمی پڑا ہے نا، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ. آپ پہ دشمنوں نے رحم کھایا، آج کی امت نے رحم نہیں کھایا. یہ تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی. یہ وکیل کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر وکالت نہیں چلتی. یہ سیاستدان کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی. کہنے لگا وہ جو آدمی پڑا ہے نا زخمی، اس کو جا کر یہ انگور دو اور اسے کہنا کہ وہ کہہ رہا ہے تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر. کیا قسم دی؟ کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا. دشمنوں نے جن پر رحم کھایا. آپ نے انگور کا دانہ اٹھایا، اس سے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا میں نینوا کا ہوں. اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو؟ کہ آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ کہ وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں.
اور سورہ یونس تھوڑی سی پڑھی تو وہ پاؤں پر چومنے لگا اور کلمہ پڑ گیا. تو آپ کو اپنے زخم ہی بھول گئے. جب واپس گیا تو عتبہ نے کہا تو نے میرے پاؤں تو کبھی نہیں چومے, اس کے کیوں چومے؟ کہہ رہے عتبہ میرے آقا وہ سچا نبی ہے, مان جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے. کہا تیرے اوپر بھی اس کا جادو چل گیا. پھر آپ نے ایک دعا مانگی ہے اسی انگور کی بیل کے نیچے, اللہم انی اشکو الیک ضعف قوت وقلت حیلتی وہوانی علی النار. اے میرے رب, آج میں کوئی دکھ سکھ نہ پھولوں تیرے ساتھ, اپنا کوئی دکھ نہ بیان کروں تجھے میرے مولا. یہ لوگوں نے مجھے کیسے دکھ پہنچایا ہے, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. الی من تکلونی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکتہ امری. یہ نا آشنا, یہ دشمن نے میرا یہ حال کر دیا. ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی. لیکن میرے رب اگر تو مجھ سے راضی ہے, میرا کام بن گیا, میں لہو لہان ہوں, مجھے پتھروں نے توڑ دیا ہے, تو راضی ہے, کام بن گیا. ایک شاعر نے کہا ہے لیتک تحلو لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل عین وکل الذی فوق التراب التراب. یہ شاعر زندہ ہوتا میں اس کے ہونٹ چومتا. کیا کلام اس نے کہا. ہائے ہائے ہائے. اس نے تو ایک بادشاہ کی تعریف میں کہا تھا, میں اسے اللہ پر فٹ کر رہا ہوں, اے رب میرے نبی نے زبان حال سے یہ کہا, زبان حال سے یہ کہا, اے میرے رب آپ راضی ہیں اور جگ ناراض ہے تو میں خوش ہوں. آپ خوش ہیں, لوگ ناراض ہیں, میرا کام بن گیا. میرے آپ کے درمیان تعلق بحال ہے, لوگوں سے ٹوٹ گیا, میرا کام بن گیا. آپ کی محبت کا جام اگر میٹھا ہے اور کل کائنات کا پانی کڑوا ہو گیا تو کام بن گیا. میرا آپ کا تعلق اگر باقی ہے اور ساری کائنات میرے ہاتھوں سے چھن گئی تو میرا کام بن گیا. ہائے ہائے ہائے. اب مکہ پہنچے, سنو غور سے, اس قدر خوف تھا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکے. باہر بیٹھ گئے اور سہیل بن عامر کو پیغام بھیجا. پہلے تو چچا کا شیلٹر تھا, ان کی حفاظت تھی, وہ اٹھ گئے, حفاظت اٹھ گئی. سہیل بن عامر کو پیغام بھیجا, مجھے گارنٹی دو, میری گارنٹی دو, مجھے مکے میں لاؤ. انہوں نے کہا میں سارے قریش سے نہیں لڑ سکتا. پھر آپ نے اخنس بن شریح کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو, میں مکے آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا. پھر آپ نے صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا, اس نے انکار کر دیا, میں نہیں کر سکتا. پھر آپ نے جبیر بن مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا, وہ اپنے بچوں کو لایا مسلح ہو کر. مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کو لایا, تلواروں کے سائے میں حرم میں آ کر اعلان کیا کہ آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے, کوئی ان پہ ہاتھ نہ اٹھائے. ابو جہل کھڑا ہو گیا, یہ پناہ کس طرح دے رہے ہو, اس کا کلمہ پڑھ کے یا اپنے دین پر باقی رہ کر؟ کہا نہیں نہیں, اس کا دین نہیں, اپنے دین پہ باقی رہ کر. کہا ٹھیک ہے, تیری پناہ کو نبھایا, تیرے وعدے کو نبھایا جائے گا. اس حال پر جب آپ پہنچے کہ کوئی مددگار, حضرت خدیجہ گھر سے اٹھ گئی, چچا باہر سے اٹھ گئے, ساتھی ہیں کوئی نہیں, چاروں طرف اندھیر ہے. اور آپ انہیں زخموں میں, چونکہ حضرت خدیجہ تو انتقال کر چکی ہیں, آپ حضرت ام ہانی اپنے چچا زاد بہن کے گھر سوئے ہیں, حضرت علی کی بہن, کہ جبریل نے آ کے پاؤں دبائے, یا رسول اللہ, اللہ کی ملاقات کا نظام بن چکا ہے, آپ کے رب آپ کو اپنے ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں. جب دکھ تکلیفیں آخری حد پر گئیں تو اللہ نے اسی لحاظ, جتنا پریس کیا جاتا ہے, جب ریلیز ہوتا ہے پریشر تو اتنا ہی اوپر جاتا ہے. میرے نبی پر جب دکھوں کی یہ تابڑ توڑ بھرمار ہوئی تو اللہ نے پھر یوں اٹھایا, بنیادیں ڈال دی ہیں, چھت ڈالنی ہے. جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کہلائے گی. تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی, اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے. چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں, تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں. تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا, نماز, روزہ, جہاد, حج. لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی, نہیں یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں. تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ والبغض للہ. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے.
اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے. اللہ کے لیے بغض ہے, اللہ کے لیے محبت ہے, یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. تو بھائیو, یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے, اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی, اب چھت بتا رہا ہوں, وہ ہیں اچھے اخلاق. اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو. میں نے ابھی بتایا تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو. لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے, اخلاق, تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو, تھوڑا سا سختی دکھا, آنکھیں دکھا, تھوڑا شوشاں کر. ہے تو میرے رب نے کیا کہا, واہ, میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی. نماز کو کہا معتدل, اعتدال, دعوت کو کہا اعتدال, اور اخلاق کو کیا کہا, انک لعلی خلق عظیم. اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے, نون, پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے, والقلم وما یسطرون, مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی, ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی, وانک لعلی خلق عظیم, اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی, تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہیں. یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں, انک لعلی, علا, علا کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے. علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں, اور تو ان پہ سوار ہو چکا ہے, تو ان پہ چھا چکا ہے. علا چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے. ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم ہیں, 360 قسم, 360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق. کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے, کہنے کہ یا رسول اللہ افی منھا شیء, ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا, کوئی کمی کوئی نہیں, پورے. یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا, صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق 360. تو بھائیو, آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق, سب سے اعلیٰ درجے کا سبق. اب ایک حدیث میں جو حدیث جبریل کہلاتی ہے, وہ انسانی شکل میں آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ اسلام ہے. یہی سوال اب آخری حج کا موقع آ چکا ہے, اب اسلام 9 سال آگے, 10 سال آگے جا چکا ہے اور اس کی شکل مکمل ہو چکی ہے. تو عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری حج کے موقع پر آپ سے ملتے ہیں اور آ کر یہ آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام. سوال ایک ہے, مل اسلام. شروع میں مدینے کے داخلے کے شروع میں جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. اب یہی سوال 10 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد عمر بن عبسہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ تو اب جواب سنو, آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام, میٹھا بولنا اور کھانا کھلانا. کسی سے میٹھا بولنا کتنا عظیم ہے میرے نبی کی, میرے اللہ کی بارگاہ میں, کہ آپ نے فرمایا ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ. تو اگر کسی مسلمان کو ہنس کے مل لے تو یہ بھی تیرے لیے صدقے کا ثواب ہے, صدقہ لکھا جائے گا. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو ماننا, فرشتوں کو ماننا, نبیوں کو ماننا, کتابوں کو ماننا, تقدیر کو ماننا, موت کے بعد کی زندگی کا اقرار کرنا. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت, یہ ہے ابتدائی جواب. اب یہی سوال عمر بن عبسہ کرتے ہیں 9 سال کے بعد, یا رسول اللہ مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ, صبر کرنا, معاف کرنا. سوال ایک ہے, جواب 2 ہیں. کیوں کہ جگہ اور نوعیت بدل چکی ہے. ابتدائے اسلام ہے تو عبادات بتائی جا رہی ہیں, انتہائی اسلام ہے تو اخلاق بتائے جا رہے ہیں. کہ اے عمر, ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا, معاف کرنا, صبر کرنا, معاف کرنا. تو بھائیو, جو ہمارا معاشرہ بنے گا اسلامی, گھر میں باہر, وہ بنے گا اچھے اخلاق سے, عبادت سے نہیں, علم سے نہیں, تبلیغ سے نہیں, وہ بنے گا اچھے اخلاق سے, میٹھے بولنے سے, درگزر کرنے سے, معاف کرنے سے, سہ جانے سے, اور بازار میں سچائی. بازار میں میٹھا بول نہیں, وہ تو ہر تاجر مسکرا کے ملتا ہے, ہاں وہ تو کاروبار ہے مسکرانا. سچا بول,
الصدق ینجی والکذب یہلک، میرے نبی نے فرمایا سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو بازار کے اخلاق ہیں صحیح بولنا، صحیح تولنا، دھوکہ نہ دینا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، بخیل کنجوس؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امت میں ہر عیب کی توقع رکھتا ہوں کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن دو کام نہیں کر سکے گا اگر وہ میرا امتی ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور یہ دونوں کام ہمارے پورے عروج پر ہیں۔ تو مسلمان دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرے سے، وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں، جو روزہ نہیں رکھتا میری امت میں سے نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا میری امت میں سے، یہ نہیں کہا۔ آپ نے کہا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت سے خارج۔ تو آپ کی تجارت پاناما میں ایسی تجارت ہو کہ وہ اسلام کا بولتا ثبوت بن جائے۔ آپ کی جاب ہے تو ایسی ہو کہ اسلام کی پورا انڈونیشیا جو مسلمان ہوا ہے، مسلمان تاجروں کی تجارت سے مسلمان ہو۔ ملائیشیا، انڈونیشیا، فلپائن، ان علاقوں میں جتنا اسلام پھیلا ہے یہ تاجروں کی محنت سے پھیلا۔ کہاں کے تاجر؟ یمن کے عرب تاجر، ان کے عالی اخلاق، ان کا سچا بول، ان کا صحیح ترازو، اس نے لوگوں کے قلوب کو پھیر دیا کہ یہ پیسے کا غلام نہیں ہے۔ تو ہماری تجارت اس لیے نہیں کہ ہم پیسہ بنائیں، ہماری تجارت اس لیے کہ ہم تجارت میں اللہ کے احکام زندہ کریں، جس میں سب سے بڑا حکم سچ بولنا ہے اور دھوکے سے بچنا ہے، اور غلط کاروبار سے، غلط کام سے بچنا ہے۔ صرف ہم پیسہ نہیں کماتے، ہم اللہ کا امر دیکھتے ہیں کہ اگر میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ٹھیک، اگر اس کے مطابق ہم چھوڑ دیں تو بھائیو اپنی پہچان کرواؤ سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، دھوکے سے بچتے ہوئے۔ ایک تاجر مجھے بڑے فخر سے بتا رہا، فیصل آباد کی بات، کہ جی میں صبح صبح قرآن پڑھ رہا تھا دکان پہ بیٹھا ہوا، کپڑے کا تاجر، تو ایک گاہک آ گیا، کہا جی آپ قرآن پڑھ رہے ہو، بھلے آدمی لگتے ہو، تو میں نے بیٹی کے جہیز کے لیے کپڑا خریدنا ہے، تو میں نے کہا آپ سے خرید لیتا ہوں۔ تو وہ پھر ہنس کے کہنا جی میں نے جی 16 روپے میٹر والا کپڑا 48 روپے میٹر میں بیچ دیا۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، قرآن کی قیمت بڑی تھوڑی لگائی تھا۔ ہائے 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 ہائے، اس کو شرم بھی نہیں آ رہی اس بات پر، احساس ہی کوئی نہیں کہ اس نے قرآن پڑھتے دیکھ کر اعتماد کیا اور اس نے قرآن سے ہی اس کو دھوکہ دیا کہ پورے بازار میں 16 روپے گز ہے وہ کپڑا، وہ 48 روپے اس کو بیچ رہا ہے۔ اگر اپنے نبی کی بات سنو، آپ نے کہا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ہر موقع پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، پروفٹ کمایا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، فراڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بچتا ہے، نہ اپنوں کو دھوکہ دیتا ہے نہ غیروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ جب انگریز کا دور تھا تو وہ ایک دلی میں ایک جیب کترا تھا، جیب کاٹنے والا، تو وہ یہ سکھایا کرتا تھا لڑکوں کو، پھر ان کو بھیجتا تھا، تو اس کا ایک چیلا شام کو صرف 2 روپے لے کر آیا، 2 روپے لے کر۔ تو اس نے کہا بے وقوف، آج سارے دن کی کمائی 2 روپے؟ کہا استاد آج بہت بڑا مال مارا تھا، لیکن میں نے دیکھا تو وہ ایک گورا تھا، انگریز تھا، تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا، ابھی اپنے کے کھسکا کے لایا ہوں 2 روپے۔ تو پچھلے زمانے کے تو چور بھی ایسے خوددار ہوتے تھے، اب تو نمازی ایسے غیرت کہاں پھینک کے آ گئے ہیں، ماتھے پہ محراب ہوتا ہے اور دھوکے میں سب سے اول ہوتا ہے۔ تو ہمارا اسلام صرف اس مسجد کی 4 دیواری میں نہیں ہے، ہمارا اسلام تو بارش کے قطروں کی طرح پھیلا ہوا ہے، آسمان کی بلندی ہے، آسمان کی وسعت ہے، جیسے اس سے زیادہ ہمارے دین کی وسعت ہے۔ تو آپ کسی دفتر میں ہو یا اپنے کاروبار میں ہو تو اس میں بھی اللہ کے نبی نے آپ کو طریقہ بتایا ہے۔ تو بازار کے اخلاق ہیں مسکرانا نہیں، بازار کے اخلاق ہیں سچ بولنا، صحیح دینا، صحیح تولنا، صحیح سودے کا عیب بتانا،
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ پہلے 10 صحابہ میں آتے ہیں، پہلے 10 صحابہ. آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید جنتی. اس میں ایک عبد الرحمن. جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے ترکا. ہمیں تو بڑا بیوقوف بنایا گیا، کاغذ کو کرنسی بنا کے دے دی. کاغذ، کرنسی تو سونا ہوتا ہے جی، کرنسی تو سونے اور چاندی کو کہتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے کو تو کرنسی نہیں کہتے. اور اب کرنسی بھی لے کر وہ کارڈ پکڑا دیے، جیب بھی خالی، اب کرنسی بھی، کاغذ بھی کوئی نہیں، خالی کارڈ. اس کو کیا کہتے ہیں کارڈ کو؟ کریڈٹ کارڈ. کریڈٹ کارڈ. وہ ساری دنیا کو بیوقوف بنائے ہوئے. یا تو کاغذ پکڑائے ہوئے ہیں یا کارڈ کاغذ بھی اب واپس لے لیا، اب کارڈ پکڑا دیا. اور عبد الرحمن بن عوف نے جو پیسے چھوڑے وہ کاغذ نہیں تھے. کاغذ کی کیا حیثیت؟ پاکستان میں روز چھپ